السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 ٹاکرا، پروٹیز کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ۔ شاہدوں نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز کا ہدف دے دیا۔ محمد رضوان 51 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ پریٹوریس نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا۔ سینٹ میں انتخابی دنگل کی تیاریاں عروج پر۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی۔ کاغذات نامزدگی 15 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ پولنگ کی تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ نامزد امیدواروں کی فہرست 16 فروری کو جاری ہوگی۔ تحریک انصاف نے سینٹ امیدواروں کے لیے مزید نام فائنل کر لیے۔ سندھ سے فیصل وابڈا، سیف اللہ ابڑو، پنجاب سے سیف اللہ نیازی اور اعجاز چودھری پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ کے پی سے شبلی فراز، ثانیہ نشتر، فرزانہ جاوید، بلوچستان سے عبدالقادر کا نام فائنل۔ اسلام آباد سے حفیظ شیخ، فوزیہ ارشد، علی ظفر اور ڈاکٹر زرکا کو ٹکٹ ملے گا۔ سینٹ انتخابات کی گہما گہمی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے سلیم مانڈوی والا، شیری رحمان، تاج حیدر، جاں مہتاب اور دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رؤف صدیقی، فیصل سبزواری، ڈاکٹر ظفر کمالی اور خالدہ عتیق نے بھی نامزدگی فارم جمع کرائے۔ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے کاغذات جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، کبھی ہارس ٹریڈنگ پر یقین نہیں کیا۔ آئین کے مطابق الیکشن ہوگا تو لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں پیش رفت۔ آصف زرداری نے لیگی قائد کو ان ہاؤس تبدیلی پر قائل کر لیا۔ نون لیگ نے آمادگی ظاہر کر دی۔ پی ڈی ایم بالکل خفیہ رائے شماری کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ویڈیو بنانے، پیسے دینے اور لینے والے یہ خود ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون آج ڈسکا میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے، دونوں کے درمیان تلخ کلامی۔ اپوزیشن نے 2006 میں معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا ذکر تھا۔ ان کو 10 سال ملے، انہوں نے اوپن بیلٹ پر عمل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کی کڑی تنقید، کہا اپوزیشن والے نہیں چاہتے سیاست میں پیسے کا عمل دخل ختم ہو۔ 2018 کے سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت سے متعلق ویڈیو اسکینڈل۔ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ فواد چودھری، شیری مزاری اور شہزاد اکبر پر مشتمل کمیٹی نے ٹی او آرز بنا لیے۔ کمیٹی کا میڈیا پر ویڈیو جاری کرنے والے صحافی کو مدعو کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا کیس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے تحریری فیصلے کی کاپی طلب کر لی۔ میں حیران ہوں، مجھے ابھی تک آرڈر کی فائل موصول کیوں نہیں ہوئی؟ فیصلہ میڈیا کو جاری کرنے کا آرڈر کس نے دیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سوال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ حملے کے بعد وکلا کی پکڑ دھکڑ سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس دیے، سب کو پتا ہے کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا، وہ سب وکیل تھے، باہر سے کوئی نہیں تھا۔ فیصل آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں 170 ایکڑ زمین واگزار کرائی گئی۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا ٹویٹ، کہا نون لیگ کی قیادت لوٹ مار قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 58 اموات اور 1262 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,61,625 ہو گئی۔ قومی آل راؤنڈر محمد حفیظ اور سابق کپتان سرفراز احمد میں تلخی پر پی سی بی کا نوٹس۔ محمد حفیظ نے محمد رضوان کو نمبر 1 وکٹ کیپر قرار دے دیا تھا۔ سرفراز احمد نے رد عمل دیا، جسے موقع ملتا ہے نمبر 1 بن جاتا ہے۔ محمد عامر نے سرفراز کی حمایت میں ٹویٹ کیا کہ لوگوں کا کام ہے فضول بولنا۔ ہائی کورٹ پر وکلا کی جانب سے کیے گئے حملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر معین اللہ نے ہائی کورٹ حملے کے بعد وکلا کی پکڑ دھکڑ اور انہیں ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر معین اللہ نے ہائی کورٹ حملے کے بعد وکلا کی پکڑ دھکڑ اور انہیں ہراساں کرنے سے متعلق کیس پر سماعت کی۔ اسلام آباد پولیس نے ہائی کورٹ واقعے پر جے آئی ٹی بنانے کی تجویز دی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں اور نہ ہی ہائی کورٹ پر حملے کے واقعے کو کسی صورت نظر انداز کیا جائے گا۔ آپ سب کو پتا ہے وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہاں حملہ کیا۔ جو یہاں آئے تھے وہ سب وکیل تھے
थे, बाहर से कोई नहीं आया था। आधे से जायद को मैं जानता हूँ जो मार्च लेकर आए, वकला को मुश्तइल किया और जिन्होंने हमला किया, सब इसमें शामिल हैं। मैंने खत लिखा है, अब रेगुलेटर की जानिब देख रहा हूँ वो क्या करते हैं। हम पर वकला बहाली तहरीक के 90 शोहदा का कर्ज है। पुलिस के सीनियर अफसर की सरबराही में JIT तश्कील दी जाए। जो मुलव्विस वकला बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनको पुलिस पकड़े और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस मामले पर जो मुश्तबा थे उनसे मुतालिक JIT बार से पूछ ले। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट के सदर मुलव्विस वकला की निशानदेही करें। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबाद ने कहा है कि ज़मनी इलेक्शन मुहिम में नून लीग की पहचान मनफी सियासत उरूज पर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिकाबाद ने कहा, जिसका ज़मनी इलेक्शन मुहिम में नून लीग की पहचान मनफी सियासत उरूज पर है। कभी मंशियात फरोश, आदि मुजरिमों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों को सियासी रंग दिया जा रहा है, तो कभी वकू पजीर ही न होने वाले वाक़े को अता तारड़ की गिरफ्तारी करार देकर मजलूम बनने और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा है कि नून लीग कान खोल कर सुन ले, अवाम और हुकूमत आपके इन रिवायती ओछे हथकंडों से मरूब न होगी, बल्कि ऐसी भोंडी हरकतों से ये करप्ट लीग खुद को मजीद एक्सपोज करेगी। अपोजिशन खुसूसन नून लीग खातिर जमा रखे और ज़मनी इंतखाबात के साथ साथ सेनेट इलेक्शन में भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्की मफादात के हवाले से PTM और जमात इस्लामी का एजेंडा अलग अलग है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमात इस्लामी का एजेंडा इस्लाम के अहकामात के मुताबिक हुकूमत करना है। सिराजुल हक का कहना था कि PTM की जानिब से किसी भी जलसे में इस्लामी निजाम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने सेनेट इंतखाबात के हवाले से जारी वीडियो के लिए कहा है कि साबिक सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में जो फुटेज मंजर आम पर आई वो वीडियो नामुकम्मल है, क्योंकि जिन MPAs ने रकम ली है, इनका कहना है कि ये फैसला लीडरशिप की तरफ से था। इनका कहना था कि ये जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमायादारों की सियासत है और दौलत की बुनियाद पर उन लोगों को खरीदा जाता है। ये माफिया, मुआशी और सियासी दहशतगर्द है। इनसे निजात का वक्त आ गया है। जमात इस्लामी इनका मुकाबला कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके सबब अवाम में खौफ हिरास फैल गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज इस्लामाबाद से 472 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में था, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मानसहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके सबब लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके जिन शहरों में आए उनमें कलर कहार, कसूर, पाकपतन, साहिवाल, नानका साहब, खुशाब, मांगा मंडी, मरी, सराय मुगल, खानका डोगरा, आरिफवाला, फोर्ट अब्बास, मंडी भाउद्दीन, गुजरात, हाफिजाबाद, विहाड़ी, भावल नगर, बाग आज़ाद कश्मीर, भक्कर, कोटली, बेडग्राम, लाहौर, रायवंड, मुजफ्फराबाद, गुजरांवाला, मीरपुर, रावलपिंडी, सरगोदा, इसकरदू, जहलम, ओकाड़ा, बालाकोट, सवात, दीर, मालाकंड, सवात, बाजोड़, डेरा इस्माइल खान और दीगर शामिल हैं। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज इस्लामाबाद से 472 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में से था, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले का तूले बल्द 78.31 ईस्ट और अर्ज़े बल्द 38.12 नॉर्थ रिकॉर्ड किया गया। मानसहरा और गर्दोनिवा में जलजले के झटके आने पर मकामी अफराद में 8 अक्टूबर 2005 की कयामत खेज जलजले की याद ताज़ा हो गई और लोग खौफ में मुब्तला होकर कलमे का व्यर्थ करते हुए घरों से बाहर निकल आए। 13 इसना ताजिकिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक वहाँ रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 जाहिर की गई है। ताजिकिस्तान में जलजले का मरकज मरगूब के मकाम से 35 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 58 अमवात और 1262 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,276 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,60,363 हो गई है। मुल्क में कोरोना से 5,18,164 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और जेरे इलाज मरीजों की तादाद 25,649 है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई है, जहाँ 4,994 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,183, खैबर पख्तूनख्वा में 1,980, इस्लामाबाद में 483, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलोचिस्तान में 197 और आज़ाद कश्मीर में 279 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
پاکستان نے فائزر کورونا ویکسین کی سٹوریج کے لیے جدید ریفریجریٹرز کی خریداری کا فیصلہ کر لیا۔ ریفریجریٹرز -70 ڈگری سینٹی گریڈ پر ویکسین سٹوریج کے حامل ہوں گے۔ پاکستان نے جدید ویکسین اسٹوریج ریفریجریٹرز کی خریداری کا فیصلہ کر لیا۔ ریفریجریٹرز خریداری کا فیصلہ فائزر ویکسین کی اسٹوریج کے پیش نظر کیا گیا۔ ذرائع وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وفاق فائزر ویکسین کی اسٹوریج کے لیے 21 جدید ریفریجریٹرز خریدے گا۔ جدید ریفریجریٹرز وفاق اور صوبوں میں رکھے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق جدید ریفریجریٹرز میں فائزر کورونا ویکسین ذخیرہ کی جائے گی۔ ریفریجریٹرز -70 ڈگری سینٹی گریڈ پر ویکسین اسٹوریج کے حامل ہوں گے۔ پاکستانی ویکسین کولڈ چین سسٹم -20 ڈگری سینٹی گریڈ پر اسٹوریج کا حامل ہے۔ وزارت صحت کے ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان کو فائزر کورونا ویکسین کو ویکس پلیٹ فارم سے ملے گی۔ گاوی پاکستان کو فائزر ویکسین کی فراہمی سے آگاہ کر چکا ہے۔ فائزر کورونا ویکسین مارچ کے اختتام یا اوائل اپریل میں پاکستان آنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ویکس پاکستان کو فائزر ویکسین کی لاکھوں خوراکیں فراہم کرے گا۔ پاکستان کو ویکس رکن ہونے پر فائزر کورونا ویکسین لینے کا پابند ہے۔ نظر ڈالتے ہیں کاروباری خبروں پر BTV بزنس میں۔ زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں گزشتہ ہفتے ڈالر اور سعودی ریال کی قدروں میں تنزلی جبکہ یورو اور پاؤنڈ کی قدروں میں اضافے کا رجحان غالب رہا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں ممکنہ طور پر مزید اضافے سے روپے کی نسبت ڈالر کی قدر کو تنزلی کا سامنا رہا، جبکہ پاکستان کی IMF پروگرام میں جلد شمولیت کے بعد پاکستان کی عالمی مارکیٹ میں تقریباً 2 ارب ڈالر کے یورو بانڈز کے اجرا کی خبریں بھی ڈالر کی قدر پر اثر انداز ہوئیں۔ ہفتہ وار کاروبار میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 1.17 روپے گھٹ کر 158.81 روپے پر بند ہوئی، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 90 پیسے گھٹ کر 159.20 ہو گئی۔ اس کے برعکس برطانوی پاؤنڈز کے انٹر بینک ریٹ 1.54 روپے بڑھ کر 218.91 روپے ہو گئی اور اوپن مارکیٹ میں بھی برطانوی پاؤنڈ کی قدر 2 روپے بڑھ کر 219.50 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں یورو کرنسی کی قدر 31 پیسے بڑھ کر 192.26 روپے ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یورو کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 192.50 روپے پر مستحکم رہی۔ انٹر بینک میں سعودی ریال کی قدر 31 پیسے گھٹ کر 42.34 روپے ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال کی قدر 35 پیسے گھٹ کر 42.20 روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا ہے کہ لوگ اب گھر بیٹھے اپنے بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ پاکستان سے دور بیٹھ کر بھی جائیداد اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے چند ماہ میں ہی ½ ارب ڈالر کی سطح عبور کر لی ہے۔ مشیر برائے اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین نے حبیب میٹروپولیٹن بینک کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان کی مشترکہ کاوش ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اب گھر بیٹھے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دور بیٹھ کر بھی جائیداد اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے چند ماہ میں ہی ½ ارب ڈالر کی سطح عبور کر لی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کا عمل بہت سادہ رکھا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ٹیکس حتمی ہے، جنہیں ریٹرن فائل نہیں کرنا پڑے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا روشن ڈیجیٹل کی کہانی گزشتہ سال گرمیوں میں شروع ہوئی۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 0.81% اضافہ ہوا۔ چینی، آٹا، چکن، انڈے، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، لال مرچ اور چاول سمیت کھانے پینے کی 24 اشیاء مہنگی ہوئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ایک ہفتے کے دوران دودھ، دہی اور نمک سمیت 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ملک میں چینی کی اوسط قیمت 3 روپے 37 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی ہے۔ چینی کی فی کلو قیمت 90 روپے 22 پیسے سے بڑھ کر 93 روپے 59 پیسے ہو گئی ہے۔ گھی کی فی کلو قیمت 3.5 روپے اضافے کے بعد 291 روپے 65 پیسے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 200 گرام سرخ مرچ میں 6 روپے 53 پیسے کا اضافہ ہوا اور قیمت 366 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق چکن کی فی کلو قیمت میں اوسط 11 روپے 47 پیسے اضافہ ریکارڈ ہوا اور چکن کی فی کلو قیمت 225 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ انڈے کی اوسط فی درجن قیمت میں 6 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا۔ اسی طرح 20 کلو آٹے کا تھیلا 24 روپے مہنگا ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دال چنا 2 روپے، دال ماش 1.5 روپے، دال مونگ 1 روپے مہنگی ہوئی۔ اس کے علاوہ چاول، دال مسور، مٹن، خشک دودھ اور نہانے کے صابن کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات
اطلاعات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 50 پیسے کمی ہوئی، جبکہ آلو کی اوسط فی کلو قیمت میں 47 پیسے، لہسن 2 روپے 70 پیسے، LPG کا گھریلو سلنڈر 34 روپے 20 پیسے سستا ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران ملک میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 32 روپے 75 پیسے، آلو 37 روپے 48 پیسے، پیاز 38 روپے 19 پیسے اوسط فی کلو ہوا۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV سپورٹس میں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 میں شرکت کے لیے پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی کراچی پہنچ گئے۔ ڈیرن سیمی نے کراچی پہنچتے ہی پاکستانی کو سلام پیش کیا اور کہا کہ PSL اور پشاور زلمی کا حصہ بننے پر ایک بار پھر خوشی ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL سیزن 6 میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی شہر قائد آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف ویسٹ انڈیز کھلاڑی ڈیرن سیمی بھی شہر کراچی پہنچ گئے ہیں۔ پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی نے کراچی پہنچتے ہی پاکستانیوں کو سلام کیا اور کہا کہ PSL اور پشاور زلمی کا حصہ بننے پر ایک بار پھر خوشی ہے۔ پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ بطور کوچ ایک بار پھر پشاور زلمی کا حصہ بننے پر پرجوش ہوں۔ ویسٹ انڈیز کھلاڑی ڈیرن سیمی نے پاکستانیوں کو مہلک وبا کے حوالے سے پیغام دیا کہ کرکٹ انجوائے کریں لیکن ماسک پہن کر۔ خیال رہی کہ کراچی کنگز کے چیڈوک والٹن اور نور احمد کل کراچی پہنچے تھے، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندر کے کھلاڑیوں نے بھی کراچی کا رخ کر لیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ حفیظ بھائی صاحب پاکستان کے لیے کھیلنے والے تمام کھلاڑی ملک کے لیے نمبر 1 رہے اور اسی کے مطابق ان کی عزت کی جاتی ہے۔ سرفراز احمد نے ٹویٹر پر محمد حفیظ کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا کہ حفیظ بھائی پاکستان کے لیے جس نے بھی کھیلا، امتیاز احمد، وسیم باری، تسلیم عارف سے لے کر سلیم یوسف اور معین خان، راشد لطیف سے لے کر کامران اکمل اور اب محمد رضوان تک سب پاکستان کے لیے نمبر 1 رہے اور اسی کے مطابق ان کی عزت کی جاتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور میں کھیلے گئے پہلے T20 انٹرنیشنل میچ میں سینچری بنانے پر محمد حفیظ نے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کی تعریف کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ آپ چمکتے ہوئے ستارے ہو، حیرت ہے کہ آپ کو کب تک یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تمام فارمیٹس میں پاکستان کے نمبر 1 وکٹ کیپر بیٹسمین ہو۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر ولادیمیر پر سفری پابندی عائد کی گئی تو یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیں گے۔ روسی وزیر خارجہ نے یہ بیان یورپی سفارتکاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا ہے۔ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس وزارت کے وزیر خارجہ سیرگئی لاروف نے کہا ہے کہ اگر تکلیف دہ اقتصادی اور سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جواب میں ہم بھی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے یہ بیان یورپی سفارتکاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا ہے جس میں یورپی یونین کی جانب سے رواں ماہ کے آخر میں روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ان کے اتحادیوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا، جبکہ یہی عندیہ فرانس اور جرمنی بھی دے چکی ہیں۔ روس اور یورپی یونین کے درمیان تلخی کا آغاز اپوزیشن رہنما الیکسی ناوالنی کی گرفتاری اور جیل بھیجنے کے معاملے پر ہوا تھا، جبکہ اس میں شدت روس کی جانب سے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ اور جرمن سمیت 2 یورپی ممالک کے سفارتکاروں کو بغیر وجہ بتائے ملک بدر کرنے پر آئی تھی۔ عراق میں کرد جنگجوؤں کے خلاف آپریشن کے دوران جھڑپ میں ترکی کے 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ قبضہ واگزار کرانے کے بعد سے یہاں ترک فوجی تعینات ہیں، تاہم کردوں کی علیحدگی پسند مسلح جماعت پرتشدد کارروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے شمالی علاقے دوحق میں علیحدگی پسند مسلح جماعت کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجوؤں کے خلاف ترک فوج نے آپریشن کیا اور اس دوران جوابی فائرنگ میں ترک فوج کے 3 اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ دوحق کا علاقہ ترکی کے زیر انتظام ہے جو اس سے پہلے کرد جنگجوؤں کے قبضے میں تھا، تاہم گزشتہ برس فوج نے شام میں پیش قدمی کرتے ہوئے گھمسان کی جنگ کے بعد ان علاقوں کو واگزار کرا لیا تھا۔ قبضہ واگزار کرانے کے بعد سے یہاں ترک فوجی تعینات ہیں، تاہم کردوں کی علیحدگی پسند مسلح جماعت پرتشدد کارروائیاں کرتی رہتی ہے۔ گزشتہ ماہ 4 سے زائد کار بم دھماکوں کے بعد ترک فوج نے جنگجوؤں کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا۔ واضح ہے کہ کردوں کی مسلح جماعت PKK کو ترکی اور متعدد ممالک نے ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر درج کیا ہے، جبکہ عالمی ادارے بھی PKK کو دہشت گرد جماعت تسلیم کرتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔
معروف مارننگ شو کی میزبان اور اداکارہ نادیہ خان کے شوہر فیصل راؤ کی دوسری بیوی لبنہ فاروق نے ان کے بارے میں حیران کن انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نادیہ خان فیصل راؤ کی تیسری بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیصل راؤ پر فراڈ کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ نادیہ خان نے 7 فروری کو اپنے شوہر کے ہمراہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلی ملاقات اور شادی کا سارا احوال بتایا تھا۔ اس ویڈیو کے جواب میں فیصل ممتاز راؤ کی سابق اہلیہ لبنہ فاروق، جنہوں نے فیصل راؤ کی دوسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نے ایک ویڈیو پر اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور فیصل راؤ کے بارے میں کئی انکشافات کیے۔ لبنہ فاروق نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ فیصل راؤ کی دوسری، نادیہ خان تیسری بیوی ہیں، جبکہ ان دونوں سے قبل فیصل راؤ نے ایک اور شمع نامی خاتون کے ساتھ بھی شادی کی تھی اور اس سے بھی ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن یہ آن دی ریکارڈ ہے، آف دی ریکارڈ مجھے نہیں معلوم فیصل راؤ نے مزید کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں۔ لبنہ فاروق نے مزید بتایا کہ شادی سے قبل فیصل راؤ مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن شادی کے بعد ان کی حقیقت مجھ پر کھلی۔ دبئی میں فیصل راؤ نے مجھ پر کئی پابندیاں لگائی تھیں، نہ مجھے کسی سے ملنے دیتے تھے اور نہ بات کرنے دیتے تھے، میں بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ لبنہ نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ فیصل ممتاز راؤ کو دبئی میں بطور ایئر فورس پائلٹ ان کی جاب سے نکال دیا گیا تھا اور وہ اس کا الزام بھی انہوں نے مجھ پر ہی لگایا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ شادی کے 8 ماہ بعد ہی ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ہماری طلاق کے اگلے ماہ ہی انہوں نے نادیہ خان کے ساتھ منگنی کر لی۔ لبنہ نے کہا کہ جس طرح فیصل راؤ خواتین کے ہیرو اور آئیکونک بن رہے ہیں، وہ در حقیقت ہیرو نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کئی غلطیاں کی ہیں۔ ہم 2 عورتوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، جھوٹ بولا ہے اور فراڈ کیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اب یہ سب کچھ نادیہ خان کے ساتھ نہ کریں۔ واضح رہے کہ نادیہ خان نے گزشتہ ماہ جنوری میں ونگ کمانڈر فیصل ممتاز راؤ کے ساتھ شادی کی تھی۔ نادیہ خان کی یہ دوسری شادی ہے۔ پاکستان سمیت بالی ووڈ میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھانے والے عدنان صدیقی نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ کوئی ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سمیت بالی ووڈ میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھانے والے عدنان صدیقی نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے۔ اداکار عدنان صدیقی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ عدنان صدیقی نے بتایا کہ میرا کوئی اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ میرے تمام تر دوستوں کو ریکویسٹ بھی بھیج رہا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام دوستوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا صرف یہی اکاؤنٹ ہے۔ اداکار نے اپنے تمام تر دوستوں سے گزارش کی کہ اس صارف کو رپورٹ کرنے میں میری مدد کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔